ایک آدمی بولا میں اتنا بڑا پیکڑ ہوں، میں نے باپ دادا دونوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جب میں دن میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعظم کو باپ کا سالہ بناتا ہوں، اور جب میں رات میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعلیٰ کو دادا کا سالہ بناتا ہوں۔ میں نے ہر ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، لیکن دارو شراب اسلام میں حرام ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بغل میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ضحاک بن مزاحم، تابعی گزرے ہیں۔ منطق سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، نئے مسلمان رہو گے، دایاں بایاں پیتے رہنا۔ بڑا خوش ہوا، ایک وقت میں دو کام، ایک پن دو کاج۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کمر سے کوڑا نکالا کہ اگر دارو کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے 80 کوڑے ماروں گا۔ اب ہاتھ کھینچ لیا، اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، بیکار میں اسلام قبول کر لیا، اسلام چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے تلوار نکالا کہ اگر اسلام چھوڑو گے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا انا للہ کی جگہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو۔ کہا باپ دادا نے میری دارو کو چھڑانے کی کوشش کی، میں چھوڑ نہیں سکا، اللہ کا شکر ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، دارو کی عادت چھوٹ گئی۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، دارو چھوڑ دیتے تھے، اور ہم کلمہ والے کے گھر میں پیدا ہو کر کے دارو پی رہے ہیں، اسلام کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں، مسلمان کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ دارو سے خود بھی بچیں گے اور پورے سماج کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ووٹر لسٹ میں ابھی کسی کا نام نہیں ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں۔ جھارکھنڈ میں آدیواسی کی سرکار بن گئی، ہندو مسلمان بھائی چارہ اور مسلمانوں کا مسلکی جھگڑا، اس کو سامنے رکھیے، اور یہ پیغام خوبصورت صاحب کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے میں 3 پیغام دوں گا، میرے حصے کا جلسہ نکل جائے گا۔ 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گھر کا جھگڑا عدالت میں جا کر کے حل ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں ہیں، آپ ہمارا برابر ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو سیدھے رانچی ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت، اس ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کا نام ہے آدیواسی۔ آدیواسی ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمان ہندوستان میں اتنے زیادہ ہیں جیسے آسمان پر ستارے۔ مسلمانوں کی کہیں سرکار نہیں ہے، کسی اسٹیٹ میں سرکار نہیں ہے، لیکن آدیواسی کی سرکار جھارکھنڈ میں بن گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آدیواسی قوم کے اندر ایک خوبی ہے، وہ اپنے بڑے کی بات کو مانتی ہے، گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی۔ اور مسلمان قوم کیا ہے؟ یہ منواتی ہے اپنے بڑوں سے، بڑوں کی مانتی نہیں ہے۔ منوانے کے نتیجے میں اس کی کہیں سرکار نہیں ہے، ماننے کے نتیجے میں تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کی سرکار بن گئی۔ ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ اور سردار۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جس بستی میں جلسہ ہو رہا ہے، یہ پورنیہ ضلع ہے، پورنیہ ضلع سے پنجاب تک دکھائیے سکھ اور سردار کو بھیک مانگتا ہوا، آپ دکھا نہیں سکتے۔ یہاں سے لے کر پورنیہ سے لے کر کے پنجاب تک دکھائیے، بھیک مانگتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔
और पैंट पहन करके, शर्ट पहन करके, जूता टाई लगा करके माइक में भीख मांगता हुआ आपको मुसलमान नजर आएगा। आप बोलेंगे शर्म नहीं आती है, टेम्पू पर भीख मांग रहे हो? तो बोलेगा किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। दूसरी खूबी आप देखेंगे कि आप सरदार को छोटी दाढ़ी जरूर रहेगी, बड़ी दाढ़ी जरूर रहेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी जरूर रहेगी। यहां से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक चले जाइए, हर सरदार को दाढ़ी होगी, दाढ़ी नहीं छोड़ सकता, पगड़ी होगी, पगड़ी नहीं छोड़ सकता। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, अल्लाह ने जिल्लत से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। और मुसलमानों ने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में ला करके डाल दिया। अभी आप पूर्णिया चले जाइए, बगल में गुलाब बाग है, यहां पर एक कौम है, उसका नाम है मरवाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मरवाड़ी को तरक्की है। जानते हैं मरवाड़ी की दो खूबी है, आप लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके, मरवाड़ी के। मरवाड़ी पहले मुट्ठी भर थे, अब वो फैल गए, अररिया तक चले गए, इधर कटिहार तक चले गए, उधर किशनगंज तक चले गए, वो फैलते जा रहे, हम सिमट रहे। गौर कीजिएगा, इसको याद रहे, कुछ रहे इसको मगर याद करके ले जाइए। मरवाड़ी के अंदर दो खूबी है। मरवाड़ी क्या है, कैसा है, क्यों तरक्की है, उसको आपको अगर जानना है एक लाइन में आप जान लीजिएगा। कटिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां जाकर के वकील से पूछिए, मरवाड़ी का मुकदमा कोर्ट में आता है, मरवाड़ी का झगड़ा कोर्ट में आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, वक्त भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। इसलिए तरक्की के आसमान को मरवाड़ी छू रहा है। और मुसलमान को देखना है कि कितना झगड़ा अदालत में मुसलमानों का है, तो सिर्फ एक डोरी 2011 की रिपोर्ट है, कटिहार में, पूर्णिया में 33 हजार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जानते हैं मरवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, मरवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मरवाड़ी की दूसरी खूबी है, अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 100 मरतबा गिरता है, 100 मरतबा उठाते हैं, 1000 मरतबा गिरता है, 1000 मरतबा उठाते हैं, जिंदगी भर गिरता है, जिंदगी भर संभालते हैं। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, शेर को, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने कहा बांटो, कैसे बांटते हो? चीता ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं हिरन खा लूंगा, आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। तो कहा कि सब हमारे लिए? कहा हुजूर आप तो राजा है, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह। किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, किस मदरसे से पढ़े हो? उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करके उसको अदालत नहीं घिसेटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देख लीजिए आप, इनको जहर खिला करके मारना है कि नहीं? बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ,
جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ، اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا، تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام، صرف 2 پیغام 5 منٹ میں مکمل ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو 2 پیسہ دیا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت پیغام ہے، آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دے گا یہ۔ بالکل آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ آپ کو اللہ نے اگر 2 پیسہ دیا ہے تو بیوی سے نوکری مت کرائیے گا۔ پیسہ نہیں ہے تو چلے گا، پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے، معذور آدمی ہے، بیوی کما رہی ہے، چلے گا، لیکن پیسہ دیا ہے، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بیوی سے نوکری مت کرائیے۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آپ بیوی سے نوکری کرائیں گے، بیوی آپ کی گھر سے باہر نکل گئی، آپ مرد ہیں، مردانہ کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، گھر میں کون رہا؟ صرف بچہ رہا، ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے لاوارث ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، جنت جیسا گھر جہنم بن گیا۔ یہ ستم صرف اس لیے ہوا ہے آپ نے کمانے کے لیے آپ کو خود نکلنا تھا، بیوی کو بھی گھر سے باہر نکال دیا، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ اور جانتے ایک بات یاد رکھیے، بہت بڑا نقصان ہے، بیوی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو باہر کو بھی سنبھال کر کے آتی ہے، اور جب گھر میں آتی ہے تو گھر کو بھی سنبھالتی ہے۔ وہ گھر کے باہر بھی نوکرانی ہے، گھر کے اندر بھی نوکرانی ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نہ جائے، گھر کے اندر رہے، باپ اس کی طرف سے کما رہا ہے، بیٹا اس کی طرف سے کما رہا ہے، شوہر اس کی طرف سے کما رہا ہے، بھائی اس کی طرف سے کما رہا ہے، وہ رانی بن کر کے اپنے گھر میں رہا کرتی ہے۔ ابھی امریکہ میں 235% اسلام پھیلا، اس میں دیکھا گیا کہ مرد کم مسلمان ہوئے، عورت زیادہ مسلمان ہوئی۔ عورت مسلمان ہو رہی ہے امریکہ میں، 235% اسلام پھیلا۔ عورتوں کا انٹرویو لیا کہ کس بات کی خوبی کو دیکھ کر کے، اسلام کی کون سی خوبی کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو کمانے کے لیے بازار جانا پڑتا تھا، وہاں سے ٹوٹ کر کے اور تھک ہار کر کے گھر کو سنبھالنا پڑتا تھا، نہ گھر میں چین، نہ گھر سے باہر چین۔ مسلمان عورت کو دیکھا تو گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ مسلمان عورت کو دیکھ کر کے، اس کے گھر کے سکون کو دیکھ کر کے عیسائی عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھیں؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کیا، اس کا کیا نام ہوگا؟ وندے بھارت، شتابدی، ہاوڑا میل، راجدھانی۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی،
ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے عورتوں پر کرم کریں گے، ستم نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ نہیں بس آدمی ہونا چاہیے، ایک آدمی ہونا چاہیے، وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، دقت نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ اس کے بعد اگر غلطی کیا جنازہ پڑھائیں گے اس کا۔ آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ اپنے ماں باپ کی ایک بار خدمت کیجئے، میری زبان نہیں ہے، نبی کی زبان ہے، بخاری کی حدیث کے حوالے سے ہے۔ ایک بار آپ خدمت کیجئے اپنے ماں باپ کی، اللہ آپ کو 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا، عمر بڑھا دے گا، روزی بڑھا دے گا، صحت بڑھا دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی، نبی کی زبان ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ صحابی آئے کہا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے منت مانی ہے، اگر مکہ فتح ہوا تو کعبے کی چوکھٹ کو منہ سے چوم لوں گا، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہ سبحان اللہ، کا دوڑ کر کے جاؤ اپنی ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تم کو پتا نہیں ہے کعبے کی چوکھٹ سے بڑھ کر کے بھی تمہاری ماں کے قدم ہیں، تم اس کو چوم لو، سفر کی زحمت بھی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ بوڑھا پیچھے تھا، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا اے جوان، یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو اس طرح پاک کرنا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ گال پر جب ہاتھ رکھ کر کے کوئی بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی صدمہ ہے اس کو، اور عورت اگر سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی ماتم ہے۔ گال پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کی مجلس میں صحابی بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کوئی صدمہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیسا گناہ؟ کہ زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارا گناہ چھوٹا ہو جائے گا 1 منٹ میں، 1 منٹ میں معاف ہو جائے گا، خدا مہربان ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دوڑ کر کے جاؤ اپنی ماں کے پاؤں پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ اپنے باپ کی داڑھی کو پکڑو دونوں سے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری خاطر اگر تمہارے ماں باپ نے دھرتی پر ہاتھ اٹھا دیا، وہ گناہ جو عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے خدا کے فضل سے معاف ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دسترخوان لگا، سالن آیا، بیٹا جب کھانے لگا تو مزہ نہیں آیا تو ماں سے کھسیا کر کے بولتا ہے اماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن پکانے کے لیے نہیں آتا۔ ماں نے کہا بیٹا ناراض کیوں ہو رہا؟ تیری بیوی نے پکایا۔ کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہی تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ مل رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو جورو کا غلام ہے، تو بیوی کا شوہر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے ہم خدمت کریں گے، ماں باپ کا انتقال ہوگا دعائے مغفرت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اب ان کا جنازہ پڑھا ہی دینا ہوگا۔ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے،
ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں، باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں۔ میرے پاس ایک پرچی آئی تھی، اس پرچی میں کچھ درخواست تھی، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ لوگ اتنے شریف لوگ ہیں اور اتنے نوازنے والے لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں کہ آپ لوگ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر بھی ہوں، میں آپ سے ایک درخواست لگاؤں گا چندے کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہوگا تو آپ ضرور دیں گے، بڑا پیسہ ہے تو بڑا دیں گے، چھوٹا ہے تو چھوٹا دیں گے، اور آپ کبھی یہ سوال نہیں کریں گے ہم تو دے چکے، چونکہ اللہ ہی آپ کو ناشتہ کراتا ہے، دوپہر کا کھانا کھلاتا ہے، رات کا کھانا کھلاتا ہے، رات کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے، دن کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے۔ آپ اس کے گھر کے لیے، اس کے رسول کے گھر کے لیے آپ مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ایک مثال میں دوں گا، انشاءاللہ میں آپ سے درخواست لگاؤں گا، انشاءاللہ آپ میری آبرو کا سامان کریں گے، چندہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہیں، اس موبائل کا جادو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیے، 1 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ آپ صرف 5 منٹ آپ دیکھ کر کے دکھائیے، آپ کی نیند 1 گھنٹے کے لیے اڑ جائے گی، نیند نہیں آئے گی آپ۔ اور آپ کو جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں وضو کا، اللہ کے گھر کا جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صرف وضو کر لیجئے، وضو کر کے سیدھا مسجد آ جائیے، دایاں پیر اتار کر کے آپ مسجد میں داخل کیجئے اور صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آئے گا، جھٹکے پر جھٹکا آئے گا۔ کیوں بھائی؟ توشک گدا نہیں ہے، پھول کا بستر نہیں ہے، یہاں نیند کیوں آ رہی ہے؟ رات کا وقت نہیں ہے، مسجد میں نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے۔ جب دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے تو آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ جب خدا کا بندہ خدا کے گھر پہنچتا ہے تو رحمت ملتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز বিহীর পরো পারে কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, অসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि आ जाइए। 5 मिनट का अमल है, 2-3 मिनट का अमल है। कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर के लिए, मेहमान रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए आ जाइए भाई।
जेब में पैसा है, ईमान की गर्मी दिखाइए। अब एक बार मेहरबान होंगे, खुदा 10 बार आप पर मेहरबान होगा। अगर है तो आ जाइए, दे दीजिए। अगर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा नोट बचा लीजिए, छोटा नोट ला करके दे दीजिए। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखा लीजिए। माशाल्लाह बैठे हैं, जाड़ा लग रहा है, लेकिन ये जवान उठ करके आ रहा है। अल्लाह इस जवान की जवानी को कबूल फरमाए, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। माशाल्लाह आ रहे हैं, माहौल बन रहा है, कतरा कतरा दरिया होगा। नारे तकबीर। माशाल्लाह। किसके नाम से? बीवी के नाम से? हमारा दादाजी का नाम से। दादाजी के नाम से दिया है, माशाल्लाह। हमारा दादी ने दिया है, उनका ससुर का नाम। उनके ससुर के नाम से दिया है। और आपकी सास के नाम से? चलेगा, बाद में जाने दीजिए, दूसरे जलसे में देखेंगे। खैर माशाल्लाह, नारे तकबीर। माशाल्लाह। देखिए हम तो समझ गए थे सरद हो गया है, लेकिन माशाल्लाह एक एक चंदा। आ जाइए सिर्फ 2 मिनट के लिए। छतरवेदी साहब आ रहे हैं, आप जितनी देर करेंगे आपके मेहमान उतनी देर आपका सामना करेंगे। आ जाइए। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसकी तरफ से है? अपनी तरफ से। सो करके दे रहे हैं असल में। माशाल्लाह। हयात मेडिकल वाले कहाँ है भाई? सामने हैं, उन्होंने हाथ उठाया था। आ जाइए, आ जाइए। हाँ आइए आइए आइए, आ जाइए डॉक्टर साहब, अल्लाह आपके हाथ में शिफा दे। हाँ हमीद मडर। अच्छा माशाल्लाह, हमीद मडर साहब माशाल्लाह। कब तक छुपोगे पत्ते की आड़